انابیہ غصے کی حالت میں سمرین بیگم کے کمرے میں داخل ہوتی ہے اور اپنی ماں سے غصے میں کہتی ہے کہ جلدی سے تیار ہو جائیں، آج ہی آپ کو سلطانہ بیگم کے گھر جانا ہوگا۔ سمرین بیگم حیران ہو کر انابیہ کا منہ تکنے لگتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یہ کیا بات کر رہی ہو، مجھے ان کے گھر کیا لینے کے لیے جانا ہے؟ تو انابیہ کہتی ہیں کہ آپ کو میری اور شاویز کی شادی کی دوبارہ سے ڈیٹ رکھنی ہوگی، دوبارہ سے شادی کی ڈیٹ فکس کرنی ہوگی۔ میں جلد سے جلد شاویز سے شادی کرنا چاہتی ہوں اور آپ کو ان کے گھر جانا ہوگا۔ جیسے ہی سمرین بیگم یہ سنتی ہیں تو ان کے پیروں تلے سے زمین نکل جاتی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ انابیہ کتنی کٹھور اور بے حس ہو، تمہارے بابا سائیں کو مرے تو بھی کچھ دن ہی ہوئے ہیں، تمہیں اپنی شادی کی پڑ گئی ہے اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں ان کے گھر جاؤں گی؟ تم نے جو کچھ میرے ساتھ کیا ہے، تم نے میرا سہاگ مجھ سے چھین لیا، مجھ سے میری زندگی تم نے اجاڑ دی، تمہیں لگتا ہے کہ میں ان کے گھر جاؤں گی تمہاری زندگی آباد کرنے کے لیے؟ جس اولاد نے میری زندگی برباد کر دی ہے، میں اس اولاد کی خاطر میں ان کے گھر جاؤں گی تمہاری زندگی آباد کرنے کے لیے؟ تم نے میرا سب کچھ مجھ سے چھین لیا انابیہ، تم اتنی جھوٹی اور مکار انسان ہو، اگر تمہارے جیسی اولاد ہونے سے تو میری نہ ہی اولاد ہوتی تو بہتر تھا۔ جس پر انابیہ جو ہے وہ غصے میں آ جاتی ہے اور اپنی ماں کی گردن پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہیں کہ میں آپ کو جیتے جی مار دوں گی، میں آپ کو کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑوں گی۔ اگر میں نے یہ سب کو بتا دیا نا کہ آپ کا اقبال کے ساتھ چکر تھا اور بابا سائیں نے اس وجہ سے آپ کو طلاق دی اور آپ وہ غصے کی حالت میں گھر سے نکلے تھے اور اس وجہ سے ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو سوچیں کہ ساری زمانہ ساری دنیا آپ پر تھو تھو کرے گی، آپ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہ جائیں گی، اس لیے بہتری اسی میں ہے کہ چپ چاپ میری بات مانتی جائیں۔ جس پر سمرین بیگم جو ہے وہ پریشان ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ کتنا اچھا ہوتا نا کہ میں تمہیں جب بھی تم پیدا ہوئی تھی میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے مار دیتی انابیہ، آج یہ دن مجھے نہ دیکھنا پڑتا اور میں تمہارے بابا سائیں کے ساتھ ہی میں مر جاتی۔ تو انابیہ غصے میں اپنی ماں سے کہے گی کہ تو اب مر جائیں، میں آپ کو مرنے سے تو نہیں روک رہی۔ سمرین بیگم انابیہ سے کہتی ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے انابیہ، میں سلطانہ بیگم کے گھر نہیں جاؤں گی اور نہ ہی میں تمہاری خوشیوں میں شریک ہوں گی۔ تو انابیہ اپنی ماں کو جھڑکتے ہوئے کہے گی کہ اگر آپ کو میری خوشیوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے نا تو مجھے ابھی آپ کی ذات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، میں آپ کو ابھی کے ابھی اس گھر سے دھکے دے کر باہر نکال دوں گی اور میں سب کو بتا دوں گی کہ بابا سائیں نے آپ کو طلاق دے دی تھی اور آپ کریکٹر کی ٹھیک نہیں تھی، اس لیے میں آپ کو اپنے گھر میں نہیں رکھنا چاہتی تھی اور آپ کہاں رہیں گی، کس کو منہ دکھائیں گی؟ اور دوسری طرف جو ہے شاویز جو دیکھ رہا ہے کہ وہ مریم جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہے اپنے بابا سائیں کو لے کر، وہ ہر وقت دکھی رہتی ہے۔ شاویز کے دل میں مریم کے لیے محبت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ اتنی محبت کرنے والی، اتنے پیار کرنے والی لڑکی ہیں، تو وہ مریم کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ مریم کچھ بھی ہو جائے میں تمہارے ساتھ ہوں، میں جانتا ہوں کہ تمہیں بہت بڑا صدمہ ملا ہے بچپن سے، بابا سائیں نے تمہیں بالکل اپنے باپ کی والی شفقت دی ہے، وہی محبت دی ہے، اس لیے تمہیں ان کی کمی بہت زیادہ محسوس ہو رہی ہے۔ تو مریم کہے گی شاویز سے کہ آپ سمجھ نہیں سکتے کہ میں اس وقت کس امتحان سے گزر رہی ہوں، ابھی ایک میرا امتحان ختم نہیں ہوتا کہ دوسرا آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ میں نے زندگی میں کون سے ایسے گناہ کیے ہیں جن کی میری سزا ہی ختم نہیں ہو رہی، میں ہی مر جاتی بابا سائیں کی جگہ، ان کو کیوں موت آ گئی، وہ کیوں چلے گئے مجھے اس دنیا میں تنہا چھوڑ کر۔ اور مریم جو ہے وہ سلطانہ بیگم سے بھی کہے گی کہ میں لوگوں کے جواب دے دے کے تھک چکی ہوں، میں تھک گئی ہوں سب کو وضاحتیں دے دے کے کہ میرا اور شاویز کا کیا رشتہ ہے، میں اس گھر میں کس حق سے رہ رہی ہوں۔ آپ جانتی ہیں کہ بابا سائیں کے گھر میں اویس نے مجھے کتنی باتیں سنائی تھی کہ میں غیر مرد کے ساتھ رہ رہی ہوں، وہ تو پہلے ہی مجھ پہ شک کرتا تھا، اس نے اسی شک کی بنا پر تو مجھے طلاق دی تھی کہ میرا اور شاویز کے ساتھ تعلق ہے، اس نے مجھے اتنی باتیں سنائی کہ مجھے بہت بری باتیں سنائی کہ میں شاویز کے گھر میں رہ رہی ہوں۔ مریم جو ہے وہ گھر سے باہر نکلتی ہے اور اچانک اس کی گاڑی خراب ہو جاتی ہے اور راستے میں اسے اویس ملتا ہے اور اویس اسے فورس کرتا ہے کہ چلو میرے ساتھ ایک ریسٹورینٹ میں نے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے، اس کے بہت زیادہ اصرار پر مریم اس کے ساتھ چلی جاتی ہے اور وہ وہاں اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کرتا ہے اور مریم اس کے منہ پر زوردار تھپڑ رسید کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ خبردار، یہ حق تم کھو چکے ہو، جس طرح تم نے مجھے ذلیل کر کے اس گھر سے نکالا تھا نا، اس دن ہی تم میرے دل سے نکل گئے تھے۔ اور اویس مریم سے کہتا ہے کہ اگر تم چاہو تو ہم دوبارہ پھر سے ایک ہو سکتے ہیں، لیکن مریم کہتی ہے کہ ہم اب دوبارہ ایک کبھی نہیں ہو سکتے کیونکہ میرا نکاح ہو چکا ہے اور میری شادی ہو چکی ہے، میں کسی اور کی ہو چکی ہوں۔ جیسے ہی اویس یہ بات سنتا ہے تو اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں اور کہتا ہے کہ مریم یہ تم کیا بات کر رہی ہو، تم کیسی کسی اور کی ہو سکتی ہو، میں تمہیں کسی اور کے ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، مریم کہہ دو یہ جھوٹ ہے۔ مریم کہتی ہے کہ میرا راستے سے ہٹ جاؤ، میں تمہیں سچ بتا رہی ہوں کہ میرا نکاح ہو چکا ہے۔ تو اویس اسے فورس کرے گا اور اسے پوچھنے کی کوشش کرے گا کہ مجھے بتاؤ کہ آخر وہ کون لڑکا ہے، لیکن مریم جو ہے وہ شاویز کی وجہ
سے خاموش رہتی ہے کیونکہ شاویز نے اسے منع کیا تھا کہ وہ کسی کو نہ بتائے، کیونکہ انابیہ یہی چاہتی تھی کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ اس کا اور شاویز کا نکاح ہو چکا ہوتا ہے۔ تو وہ اپنے اوپر باتیں سنتی رہتی ہے مریم، لیکن وہ یہ سچ اپنے شوہر کی خاطر، اپنے شوہر کی خوشی کی خاطر وہ یہ بات کسی کو نہیں بتاتی۔ میرے تو خیال میں جو سمرین بیگم ہے وہ زیادہ دیر تک اس بات کو اپنے دل میں نہیں رکھ پائیں گی، اور وہ آخرکار پھٹ جب پڑیں گی سب کے سامنے وہ شاویز کو بتا دیں گی۔ جیسے ہی مریم، انابیہ کا اور شاویز کا جو ہے وہ شادی ہونے لگے گی، سمرین بیگم سب کچھ بتا دیں گی سب کو آ کر۔ ہوگا ایسا کہ سمرین بیگم، انابیہ جو ہے سمرین بیگم کو فورس کریں گی، اور سمرین بیگم جو ہے شادی کی ڈیٹ لینے کے لیے نہیں جائے گی، اور انابیہ خود سے ہی شاویز سے کہہ دے گی کہ ہم فلاں دن کو ہم نکاح کر رہے ہیں، خاموشی سے نکاح کر لیں گے۔ اور وہ جلدی سے جلدی اس گھر میں داخل ہونا چاہتی ہے تاکہ وہ مریم کو اس گھر سے نکال سکے اور اپنی جگہ بنا سکے، اور اسے یہ بھی ڈر ہے کہ کہیں مریم نے اس گھر میں اور شاویز کے دل میں اپنے لیے جگہ بنا لی تو اس کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی، اور وہ نکاح کر رہی ہوگی اس سے، اور سمرین بیگم جو ہیں وہ آ کر سب کچھ سچ سچ بتا دیں گی، کہیں گی کہ میں اتنا بڑا بوجھ لے کر اس دنیا سے نہیں جانا چاہتی، اس بوجھ میرے شوہر اس دنیا سے لے کر چلے گئے۔ تو اس سٹوری میں ان دا اینڈ یہ ہوگا کہ مریم، انابیہ جو ہے وہ کہیں کی نہیں رہے گی، شاویز مریم کا ہو جائے گا اور اس سے محبت کرنے لگے گا، اور